تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تحریک شروع کی تھی، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، سکھ بہ گئے، ایسے 200 سال دل ٹوٹ گئی تیری 2 صدیوں کا غلامی، دارو کوئی سوچ اپنی پریشان ادری کا، ایسا کام کیا، سکول کھولتے کالج کھولتے سی، مس ہو گیا، انگریزوں نے لائناں کرتیاں جی تے نہراں بناتیاں، ملک نوں ترقی دیتی، ایسا وقت سی تسی میرے بچے سنتے مسجداں کھڑے ہو جاندے سی، ڈیوٹیاں سی، مسلمان نماز پڑھے اور بعد سرکار دی خدمات کرونی، انگریز نے کیتا، انگریز نے چوری چک بنا گولی مارنی سے ریلاں نوں تے سڑکاں نوں تے دوسرے دین تباہ کر، دین دا ستیاناش کردا، بے پردگی اور بے حیائی پھیلاتی، تعلیم دے نام تے ایسی سازش کیتی کہ مسلمانوں پتہ بھی نہ لگا تے انہاں دی اولاد دین تو کنی دور تری، ساڈے اپنے بچے منکر ہو گئے کہ اسلام کوئی شے نہیں، ساڈیاں بیٹیاں بے پردہ ہو گئیاں، نہ ڈنڈا چلایا نہ کوئی تعلیم ہی ایسی کی۔ تو اس پاروں حکمرانہ تو لگ ہونا، سید احمد رحمت اللہ علیہ نے پھر سوچا بھائی سکھ قابض ہو گئے پنجاب تے، مسجداں استبل بن گیا، یعنی مسجداں نماز اذان بند، کوڑے بند تھے، اور باقی ملک تے انگریز چھا گیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھی، کئی پشتاں تو انہاں دا خاندان ہندوستان تو دا احترام ہوندا سی، لوگ انہاں دے قدم تھمدے سی، دائرہ شاہ ملا تقیہ جڑا سی بریلی ہن بھی قائم، اور اجے بھی اللہ دا کرم ہے انہاں دے خاندان بھی انہاں دی ہر بچی اور ہر بچہ حافظ قرآن اور عالم ہے، پاویں وہ سید ابو الحسن نے بعد ہر بچے بھی پان دے تیجے دین دا جھنڈا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جدو ویکھیا بے دین تے غریب ہو گیا، وہ بھی اس طرح حجرے چ وڑ جاندے، وڑ گئے سی کہ انگریزاں دے جج بن گئے، فتوے دیتے امن حکومت برطانیہ سانوں کوئی نہیں آندی، چلو ٹھیک ہے، تو اقبال غریباں نے انہاں تو نہیں چاہیے سی، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد، سانوں نماز تو ڈک دے، اور نماز تو کرے ڈکنا، اتنے دہری آلوان کہڑی لوڑ ہے سانوں نماز تو رکھ، اسلامی قانون نہیں آن دیں، شریعت نہیں آن دیں، برائیاں نہیں مٹن دیں۔ تو سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر جدوں جہاد کا فیصلہ کیتا، دو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دیتے فرشتہ صفت، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالحی جیسے عالم، نہ انہوں نے پائے دا ہندوستان کی کوئی عالم، تے شاہ صاحب کا وزن یہ ہے کہ نواب حمید اللہ بھوپال دے نواب ہوئے، فارسی نظم لکھی، پہلا شعری لکھیا، حق لکھا رہے اقبال انگز، اے قلم بنوی سالات شاہ ثانی اش پیدا نہ شد بعد اس کے، اے قلم لکھو شاہ دے حالات اسماعیل دے جدے نال دا مڑ کے ہندوستان دے نہیں جمیا، نہ ہو جائے علم نہ ہو جائے جہاد، علم بائے حال کے جو دا کے بشاور ڈیرے لائے، افغانستان دے علماء کٹھے ہوئے، مولویوں کو بڑے بہانے ہوندے، ٹالر نہیں دعوت دیتی سید صاحب نے کہ جہاد بیل نہیں سارا ساتھ دیو، ملک داروں کفر بن چکا، کافراں دا قبضہ، وہ تو جان چھڑاؤن لی دی، ہن گل ٹھیک ہے، یہ کی اسی رد کریے، بہانے بناؤ بے نہ کو مسئلہ پوچھو، نہ انہاں کل تسی کہندے امیر لشکر، تانوں کہدا امیر منیے تہاڈی بیعت چ دین نہیں ہون، کیمپ چ آ گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جان دے نہیں سی، سوال کٹھے کیتے، ہر علم دے جڑے مشکل سی نا کہ اصول فقہ چاہ رہا، منطق چاہ رہا، پھانٹے شاہ صاحب کھرکھرا کر رہے سی کوڑے نوں، فوجی وردی سی، نماز ہی بچپن تو فوجی وردی پہن دے سی، اللہ نے انہوں نے ذوق ہی دیتا ہے۔ مولوی حضرات آ گئے، سلام کیتا، انہوں نے کہا سی اتنے مولانا اسماعیل صاحب نے ملنا، آپ نے فرمایا کی گل، انہوں نے کیا ملاقات کرنی، شاہ صاحب نے کیا کوئی دسو گل جڑی کہنے یار تو ایک سپاہی ہے تینوں کی تو شاہ صاحب دا دس، انہوں نے کہا نہیں سناؤں دا کوئی ہے نہیں، سوال شروع کر دے، شاہ صاحب نالے کھرکھرا کری جان، نالے ایک فکرے چ گنڈ کھولی جان، وہ سارے اکدے حل ہوندے جان، 2-4 تو بعد انہوں نے کہا سپاہی سپوئی تو کوئی نہیں، کہنے کہ تو ہی اسماعیل ہے، کہنے کہ ہاں میں نہیں لوگ اسماعیل ہے، ایڈا عالم ہے، اے قلم بنوی سالات شاہ ثانی اش پیدا نہ شد، یہ تبلیغ دا اینا ذوق، اینا سمجھو نشہ کہ دہلی دے اندر ایک دن پالکیاں جا رہی ہیں، شاہ صاحب اپنے مدرسے کے سامنے کھڑے، دادا ایڈے مرتبہ سردار شاہ ولی اللہ بغدادہ شاہ عبد الرحیم اس کونسل سی جنہیں فتاوی عالمگیری لکھیا، بادشاہ سلام کر دے، شاہ صاحب نے پوچھا پالکیاں کی ہے، اور دین اساں کی سنوا سی تے کسی مزدور کو ملنا نہیں چاہوں، اور چاہے نہیں یہ گنہگار ہو گیا نہ سلام نہیں لینا، شاہ صاحب نے جسے پوچھا پہ کی ہے پالکیاں، انہوں نے کیا فلاں جڑی ہے نا عورت کنجری وہ دے کر میلا، یہ ساریاں شہر دیاں فاشا عورتاں جو اتنے جمع ہو رہی ہیں، انہوں نے گاؤنا بجاؤنا کھانا پینا رونق میلا، شاہ صاحب کو چین نہیں آئے، کون دے رہا سوچ دے رہا اسماعیل اگر قیامت دے نے پڑھ لیا کہ سانوں تو اسماعیل نے کدی آ کے نہیں سمجھا، میرے کو کی جواب ہو، رات پھر گھر جان تو بھی چوری کشکول لیا، فقیر دا لباس بنایا، دروازہ ڈھا کھڑکایا،
اندر رونق لگی ساز وجن اپنا رنگ رمالیاں متا رہی ہیں وہ مائی جڑی سی انہیں نوکرانی نو آخیا جا سائیں نو جا کے خیر پایا وہ آئی لے کے خیرات شاہ صاحب نے آخیا اما جی نو آخی میں نے وہ سائیں آندا بے میرے مرشد نے مینوں ایک صدا سنائی ہے وہ جنہ چر میں وہ صدا سنا رہا ہوں میں خیرات نہیں لیتا میری صدا سن لو انہوں نے آخیا چلو یہ بھی رونق سی شاہ صاحب نے اندر بلا دیا آپ نے جان رہے سورہ الحاق متکاثر پڑھی نا آواز جیسے گونجی دنیا چھتاں تے چڑھ آئی گھر شاہ اسماعیل تھے موت دا ہونا دنیا دی رونقاں دا پانی ہونا یہ سارے رنگ رلیاں مٹ جانے ایسا نقشہ کھچیا چیخاں ہاتھ جڑے سی دیواراں نال رگڑ کے مہندیاں لاؤن چوڑیاں توڑیاں کنیاں نے اتنے شاہ صاحب دے ہتھے توبہ کر کے آخیا مجاہداں نال سارے نکاح کرا فرمایا اسماعیل اتنے نہ ہوندا کنیاں تو تھانوں چڑیاں جاندیاں حساب میرے کو ہوندا تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اے لاپرواہی جڑی غیر جانداری میرا خطبہ صرف دین دے بارے جڑا نا کہ ایسے کنارے تے چلو ہوندا سانوں کی مرضی ہو رہا یہ تو بڑا جرم نہیں کوئی نماز چھڑ دینا بھی ایڈی برائی نہیں تے اور بھی کوئی نہیں وہ انفرادی جرم ہے ملک ہی برباد ہو رہا خدا دا دین غریب اور مظلوم ہو رہا تسی آرام نہ بیٹھے سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آخیا چلو ملک جہاد دے باز کریے اور جدوں کچھ لشکر تیار ہو گیا انہوں کی اصلاح بھی کی شرک تو توبہ کرائی بدعتاں تو چھڑائی یہ سارے یو پی سی پی دے علاقے انہوں دے رنگے موحد لوگ سنت دے پیر مڑ کے جدوں پھر بریلی چوں نکلے تاریخ تو نقشہ پڑھیے شاہ صاحب پھر کنارے تے آئے دریا دے کھڑے ہوئے سر تو پگڑی لاد پی آسمان نو ہاتھ اٹھائے بہت روئے کیا اللہ تو جاننا کہ بریلی چ میری کنی عزت کنی پشتہ تو میرے خاندان احترام ہے کہ مینوں دکھ بھی کوئی نہیں مگر تیرے دین دی غربت نے احمد نو بے چین کر دین مٹ گیا اور کافر چاہ گئے اس گل نے میرے آرام نہیں لین دتا میں تیرے نسلے نکل رہا تو اس مسکین دی بات کر اس طرح پھر راجپوتانہ سندھ تے بلوچستان رستے سکھ سی ایڈا دور رات پینڈا اور کتنے لوگ داستان پڑھیے دریائے سندھ ڈوب کے مر گئے پار نہیں کر سکے کنہوں پیر سے پوترا نے پیر بغاران سے بگڑیا وڈے نے پناہ دیتی بعد اس غریب نو پھانسی دیتا انگریزاں کہ تو مجاہداں نو پناہ دیتی کابل دا چکر کتریا پشاور آ گیا یعنی دین دی بیچارگی نے اسلام بیچارہ مظلوم ہویا اسی تسبیح کھوائی دا سید صاحب نے اعلان کر رکھا کہ آج تو بعد کوئی مجاہد نہ نفل پڑے تے نہ تسبیحاں پڑھے دا وقت بہت گزر گیا ہوں تسی جڑا ٹریننگ لو تلواراں چلاؤنیاں تیر چلاؤنے گھوڑے دوڑاؤنے یہ آپ بھی حصہ لینا فرمایا ہن ویڑا کی ہے اسی سجدیاں نو لما کر رہی ہے ترکی وقت آیا شاہی مسجد نماز پڑھی ویلے نو سانو کم کی ہے کوئی جگڑی پاس گیا 10 واری تسبیح بے رسول اللہ دے دور پر اسلام غالب سی اسلام کا تریج کوئی نہیں تو تسبیح لمبی کری دینا کوئی کام اور نہیں مسلمان بہت شاہی مسجد نماز لمبی کی تھی اور بعد نکل جب شاہی مسجد تو باہر ترکی وفد بیٹھے نمائندہ کہنے لگا علامہ اقبال نو کہ علامہ صاحب یہ تھوڑے امام نے کام کوئی نہیں نماز ہی کم ہے ایڈا لمبا رکوع ایڈے لمبے کام کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے درکت کے امام نماز پڑھاؤ سی امام ملے امام کے خلیفۃ المسلمین سی وہ امام امت دا یہ ساری امت نو لے کے گائیڈ کر رہا جب وہ بگڑ گیا دین تباہ ہو گیا سانو یہ سب کچھ یار اللہ اللہ کرو تسی توانوں کی تسی بالکل درویش لوگ جے